ہاں اللہ ہے، سب سے پہلے تو خدا کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ ہے ہم مانتے ہیں نا، جتنے ناراض ہو گئے یار، اللہ ہے نا، عقیدہ ہے نا اللہ ہے. اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آنے والی شے نہیں ہے. اور یہ کمال ہے عقیدے کی، ایسی شے کو بندہ مانے، ایسی ہستی کو مانے جو نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے والے کو مان لینا یہ بہت بڑا کمال ہے. جسے دیکھا نہیں، جسے سنا نہیں، جسے چکھا نہیں، جسے لمس نہیں کیا، جسے نہ ہاتھ لگا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ زبان نے چکھا، اس کو بندہ مان لے. یہ کمال ہے عقیدے کی، اور یہ معجزہ ہے پیغمبر کی زبان کی صداقت کا. ان سے منوایا جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے انہیں سجدہ کرتے، پتھر تراش کے انہیں سجدہ کرتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ یہ اولاد دیتا ہے اسے سجدہ کرو، یہ بارش دیتا ہے اسے سجدہ کرو، یہ رزق دیتا ہے اسے سجدہ کرو. مختلف لوگوں کو، مختلف پتھروں کو، مختلف معبودوں کو سجدہ کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے. کہتے تھے یقین ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یقین ہے یہ بارش دیتا ہے. ہاں انہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوا کو سجدہ کرتے تھے. میں کہا کرتا ہوں جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے، پیغمبر کے لیے ایک اور منوانا مشکل نہیں تھا. جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے ان سے ایک اور منوانا تو مشکل. ہاں وہ کہے چلو انہیں بھی مانتے رہو، ایک میرا بھی مان لو. ایک اور منوانا مشکل نہیں تھا. وہ خوش ہو جاتے، نہ جھگڑا ہوتا، نہ مکہ میں کوئی پرابلم کریٹ ہوتی، نہ کوئی مشکل پیدا ہوتی. وہ کہتے بڑا آسان ہے، 360 تو ہمارے مان لے، ایک ہم تیرا مان لیتے ہیں. لیکن پیغمبر گرامی اسلام نے اس مکہ کی سرزمین میں جہاں مشرک بستے تھے، جہاں بت پرست رہتے تھے، ان ساروں کے سامنے کہا نہیں، ان 360 ساروں کی نفی کرو، اس ایک کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے. ایک کو یا اس ایک کو منوانا مشکل تھا. پیغمبر نے ایک کو منوایا. پیغمبر کی زبان کی صداقت کا کمال یہ کہ جو لوگ بغیر دیکھے مانتے نہیں تھے، اس سچے کی زبان پہ اتنا اعتبار کیا، دیکھا نہیں مان گئے. اور یہ پیغمبر کے کردار کی عظمت ہے. ڈاکوؤں کو، راہ زنوں کو رہبری کے ڈھنگ سکھائے. شعر پڑھنے والے، اشعار کے دل دادا، شعروں سے محفلیں جمانے والوں کو قرآن کا قاری بنایا. یہ پیغمبر کے کردار کی عظمت تھی کہ لوٹنے والوں کو لٹانے کا جذبہ دیا. جو قافلوں کو لوٹ لینا کمال سمجھتے تھے، جو لوگوں کے اموال کو غصب کر لینا کمال سمجھتے تھے، انہیں زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی کا پابند بنایا. مال لوٹنا کمال نہیں ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا کمال. پہلی منزل ہے اللہ کو مانو، پہلی. ہاں جب عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. ابھی تک ہم نے خدا کو پہچانا سوچا ہی کبھی نہیں. اور اب تو میں تو طالب علم ہوں نا، کبھی کبھی یہ مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں نے کبھی مجھ سے پہلے بعد میں لوگ پڑھتے ہیں مجالس، تو یہ سن کے تعجب ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں. انہیں سوچو نہیں، ان کو مانو. بھائی کمال ہے، اللہ کہتا ہے مجھے بھی سوچ کے مانو. اللہ کو بغیر دلیل کے مت مانو. ہم نے اللہ کو مانا تو دلیل سے مانا، پیغمبر کو مانو تو دلیل سے مانو. علی کو بھی ہم نے ولی اس لیے مانا کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں. بغیر دلیل کے ماننے کا کیا مطلب؟ سوچ کے مانو، سمجھ کے مانو، فہم اور ادراک سے مانو. ہم نے علی کو اس لائق پایا کہ اسے امام مان. اور میں تو کہا کرتا ہوں میرے مولا علی نے یہ اصول دیا ہے
سجدے میں سر رکھ کے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ او میرے پروردگار، علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ علی حیدر کرار نے ہمیں سبق سکھایا ہے، اللہ کو جنت کے لالچ میں نہیں، اللہ کو جہنم کے خوف سے نہیں، اسے لائق عبادت سمجھ کے مانا جائے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم، ہم شیعہ بھی علی کو جنت کے لالچ میں امام نہیں مانتے، جہنم کے خوف سے امام نہیں مانتے۔ حق اور حقیقت یہ ہے، ہم نے انصاف سے تاریخ کو پڑھا ہے، علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اس لائق ہے کہ اسے امام۔ ہاں سوچ کے مانو، یہ کیا ہے صرف مانو سوچو نہیں، کیوں نہ سوچیں، سوچ سمجھ کے مانو تاکہ کل کفے افسوس نہ ملنا پڑے۔ وہ ہم تو نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں تو حکم دیا گیا تھا سوچنا نہیں ہے، ہم تو غلطی سے آگے نہیں سوچ کے آ۔ ہاں اور میں کہا کرتا ہوں ماننے کا طریقہ یہ ہے، سمجھ کے مان، کسی اور کی بات نہ مان، عینک تعصب کی اتار دے، اللہ کے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لے، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دے، اور جس دروازے پہ قرآن لے جائے اسے ماننا شروع کر دے۔ جس دروازے پہ قرآن اسے مان، جہاں تجھے قرآن لے جائے اسے مان، بغیر تعصب کے، جیسے قرآن کہے ویسے اللہ کو مان۔ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، اللہ کے علاوہ کوئی خالق، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ لا الہ، پہلا کلمہ یہ، اللہ جیسا کوئی ہے نہیں۔ اور بڑا سوال کیا ایک شخص نے آپ کے اور میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابن رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے نا عقیدہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو کیا اپنے جیسا اللہ بنانے پر بھی قادر ہے؟ اپنے جیسا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ بھئی عجیب سوال تھا نا۔ اگر معصوم کہے نہیں بنا سکتا تو وہ قادر کیسا؟ تو آپ کے ہر شے پر قادر ہے، اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، بس وہ قادر نہیں۔ اور اگر اپنے جیسا بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ عجیب سوال کیا تیرے اور میرے امام نے، بڑا دقیق جواب دیا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ ہاں ذرا توجہ کر، میرا اللہ اپنے جیسا بنانے پر قادر ہے، لیکن کسی میں اس جیسا بننے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو قادر ہے لیکن کسی میں اس جیسا بننے کی صلاحیت کیوں صلاحیت نہیں؟ اس لیے کہ اللہ ازل سے ہے، ابد الآباد تک رہے گا۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ازل اور ابد کی اصطلاحیں، وگرنہ وہ ازل کا بھی خالق، وہ ابد کا بھی خالق ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ اول بلا اول ہے، وہ آخر بلا آخر ہے، نہ اس کے سے کوئی پہلے ہے نہ اس کے کوئی بعد ہے۔ یہ تو ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اگر اللہ خود خالق ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اگر اللہ نے کسی کو اپنے جیسا بنا بھی دیا تو یہ اس کا خالق ہوگا، یہ مخلوق جو مخلوق ہو وہ اس جیسا نہیں۔ وہ قادر تو ہے لیکن کسی میں اس جیسا بننے کی
صلاحیت نہیں ہے. وہ اللہ